اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت مسجد کے سلسلے میں ہے کہ جو مدینے میں بنائی گئی تھی، مسجد النبوی، اس کے مقابلے میں ایک مسجد اور بنائی گئی کہ جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے تاریخ میں، لیکن اس مسجد کے بنانے والوں کا دل پاک نہیں تھا، بلکہ وہ اس مسجد کو بنا کر اللہ کے مقابلے میں ایک دین اور قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس مسجد کو توڑ دیا جائے، وہ مسجد نہ رہے، جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، اور اپنے رسول کو بھی یہ حکم دیا کہ اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیے، چونکہ اس کا ٹارگیٹ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ اس مسجد کے مقابلے میں ایک مسجد کہ جو اللہ کے حکم سے بنی تھی اور رسول نے اپنے صحابیوں کے ساتھ بنایا، اس میں اللہ نے نماز قائم کرنے کا رسول کو حکم دیا، اور پھر ارشاد فرمایا فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاک بن جائیں، پاک رہیں اور پاک بن جائیں، لہٰذا آپ اس میں نماز پڑھیے۔ کیوں؟ یعنی ان کا دل پاک ہے، وہ اللہ ہی کے لیے یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں، یحبون ان یتطہروا، ان کی چاہت یہ ہے وہ پاک و پاکیزہ رہیں، اور اللہ پاک و پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کے صدقے میں اور محمد و آل محمد کے طفیل میں ہمیں بھی پاک بننے اور پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک رہنے کے سلسلے میں کی ہی غرض سے ہم نے یہ احکام بیان کرنے کا سلسلہ اور آپ نے سننے کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب، آپ سب مل کر پاک بننا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم یہ مطہرات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے کیا کیا چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم نے الحمدللہ 7 مطہرات، یعنی وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کہ جن کے ذریعے سے نجاست طہارتوں میں چینج ہو جاتی ہیں، بری چیزیں اچھی چیز بن جاتی ہیں، جن کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے ہم اچھے راستے پر چلتے رہتے ہیں، وہ 7 چیزیں ہم نے بیان کر دیں الحمدللہ۔ آج ہم 8ویں ایسی چیز بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے انجام پانے سے نجاستیں طہارتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ اس کا مطلب جو یہاں لکھا ہوا ہے، آپ 8 نمبر پہ دیکھ بھی رہے ہیں، انتقال، یعنی نجس چیز کا کسی پاک چیز کا حصہ بن جانا۔ کوئی نجس چیز ہے، وہ پاک چیز میں گئی اور اس کا حصہ بن گئی، ٹرانسفر ہو گئی، تو وہ پاک ہو جاتی ہے آٹومیٹک۔ اللہ کا سسٹم ہے۔
اب اس کے لیے ہم کچھ مثالیں دیں گے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، نجس چیز پاک چیز میں جا کر اس کا حصہ بن جائے، کہا جائے کہ یہ اس کا حصہ ہے، تب پاک ہوگی، لیکن اگر اس کا حصہ نہ بنے تو پاک نہیں ہوگی، وہ نجس ہی رہے گی۔ مثال کے طور پر سامنے کی مثال ہے، نالیوں کا پانی ہے، گندا پانی، نجس پانی اس میں جاتا رہتا ہے، وہ کھیتوں میں لاسٹ میں پہنچتا ہے، کھیتوں میں پہنچ کر پھر وہ زمین میں جاتا ہے، پھر وہ درخت میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ پالک کھاتے ہیں، مولی کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں، دانہ کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، لیکن کیا ہوا یہ سسٹم؟ ابھی تک تو یہ پاک تھا، لیکن جب یہی ساگ کے کھیت میں چلا گیا، جب یہ مولی کی شکل میں ہو گیا، تو اللہ کا حکم آیا یہ ابھی تک نجس تھا، لیکن اب ہم نے جو فلٹرنگ کا سسٹم رکھا ہے، فلٹر کرنے کا، اس سسٹم کے تحت یہ پاک ہو گیا۔ یعنی اللہ نے زمین کو ایسے ہی نہیں بنایا، ہم نہیں سمجھا، ایسے ہی سمجھ بیٹھے، لیکن اللہ نے خود زمین کے اندر ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو، نجس چیزوں کو پاک کر کے ہمیں دیتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کے فلٹرنگ کا سسٹم ہے، فلٹر بنانے کا سسٹم ہے۔ گیا تھا نجس، ہمارے گھر سے کیسا نکلا تھا؟ نجس، سب کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے پہنچتے اب وہ درخت کا حصہ بن گیا، اب آپ اس کو نچوڑ کے، کچھ ایسے ہوتے نچوڑ کے، آم بن گیا، اس کا جوس آپ نے بنا لیا، انگور بن گیا، اس میں سے پانی نکالا، پی لیا، پاک ہے۔ یعنی کیا؟ پھر آتے ہیں وہیں پر کہ نجس چیز گئی ہو، لیکن وہ اللہ کے فلٹر سے گزر کر چینج ہو کر پھر وہ پاک اس کا حصہ بن گئی ہو۔ ہاں، اگر وہ وہی کیا پیڑ کے پاس اگر پانی کھڑا ہو، یہ نجس والا کھیت میں کھڑا ہو، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں وہ پاک ہے؟ نہیں، ہر کوئی یہی کہے گا، آپ کا پیر اس سے ٹکرا گیا، ہاتھ سے چھو لیا، وہ نجس ہی ہے، کھیت میں جا کر نہیں ہوا، لیکن جب وہ زمین سے گزر کے پیڑ پر بن گیا اور اب آپ اس کو نچوڑ کے، آم کو نچوڑیے اور پیجئے، تو اللہ نے کہا پاک ہے۔ انگور کو نچوڑیے پیجئے، پاک ہے۔ پرتقال اور سنترے کو نچوڑیے، پانی نکلا، پاک ہے۔ تو یہ اب یعنی گویا یہ وہ والی چیز نہیں رہی، نئی چیز کا حصہ بن گئی، اللہ نے کہا پاک ہے۔ اب دوسری مثال ہم دیتے ہیں آپ کو۔ مثال کے طور پر سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ خون نجس ہے، سب جانتے ہیں، جیسی آیا نجس ہے، لیکن اگر آپ کے جسم پر مچھر بیٹھا، مچھر نے یہی خون چوسا، مچھر کے پیٹ کے اندر یہ خون چلا گیا، تو اب کسی سے بھی جا کر پوچھئے، سب یہ کہتے ہیں اب آپ نے اس کو مچھر کو مار دیا، اب یہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ سب کہیں گے نہیں، یہ خون پاک ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ آپ کا، جب تک یہ آپ کے جسم تھا اگر نکلتا تو نجس، لیکن اب چونکہ یہ مچھر کا حصہ بن گیا تو اب یہ پاک ہو گیا، پاک چیز کے حصے میں چلا گیا۔ تو یہ ٹرانسفر جو ہو رہا ہے، یہ چینج اللہ جو ٹرانسفر کر رہا ہے، یہ ایک ٹرانسفر نے تو اس کو پاک میں چینج کر دیا۔ لیکن پھر یاد رہے کہ یہ حصہ جو نجس چیز کا، یہ چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ پانی ہو یا ادرس تھنگس ہوں، وہ پھر اس چیز کا حصہ بن گئی ہوں تب پاک ہوں گی۔ لیکن اگر حصہ نہ بنی ہو، مثال کے طور پر انجیکشن سے آپ نے خون نکال لیا، نکلا تو ابھی بھی، لیکن انجیکشن میں ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یہ انجیکشن کا حصہ ہے۔ مچھر میں کہہ سکتے ہیں، لیکن انجیکشن کا چونکہ اس میں نہ جان ہوتی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ آپ ہی کا کہلائے گا۔ جب بھی آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے میرے خون کا ٹیسٹ کیا تھا، کیا ہوا، اس کا مطلب یہ آپ کا خون ہے، یہ انجیکشن کا نہیں ہے۔ لیکن اگر مچھر نے آپ نے پیٹ بھر کے پی لیا خوب خون اور مچھر کو پکڑ کے لے کے چلے جائیے، کہو میرا وہ کر لیجئے، ڈاکٹر کہیں گے کیا آپ کا دماغ پاگل ہو گیا کیا؟ یہ مچھر کا خون ہے، یہ آپ کا خون نہیں ہے۔ ہاں خوب
اب مسئلہ آتا ہے، ایک چیز اور ہے جو ہمارے جسم کے خون کو چوستی ہے، اس کا نام ہے جونک۔ کبھی کبھی جب ہم بھینسوں گاؤں وغیرہ کو لے جاتے ہیں تالاب میں تو ان پر چپک جاتی ہے، وہ جونک کہلاتی ہے وہ، اور وہ چپک کے گائے کا خون یا بھینس کا خون یا جانوروں کا خون پیتی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے، چپکتی ہے وہ، پیتے 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 یہاں تک کہ اتنی پیتی ہے وہ خود پھٹ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جونک۔ وہ کبھی کبھی علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی کبھی حکیم لوگ استعمال کرتے ہیں، علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے، انسان کے بھی لگاتے ہیں اس کا گندا خون نکالنے کے لیے، کبھی پیٹھ پر لگاتے ہیں، کبھی ہاتھ پر، کبھی یہاں کان پر، کبھی حتیٰ لگاتے ہیں تاکہ گندا خون اس سے وہ چوس لے آپ کو جیسے انجیکشن سے بہت سے خون نکالا کرتے ہیں، لیکن حکیم لوگ پہلے اس جوک سے، اور ابھی بھی کچھ جگہوں پر یوز کرتے ہیں اس کو، تو نکال لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو خون جونک نے پیا، جو بھینس کے لگتی تھی، بھینس کے لگی، آپ نے اٹھا کے اس سے چھٹایا بھینس سے اور پھینک دیا تاکہ آپ کی بھینس کا زیادہ خون نہ پیے، یا آپ کے حکیم نے لگائی، آپ کا خون اس نے پیا اور حکیم نے اٹھایا اسے اور پھر اس سے خون نکلا، تو اب یہ خون نجس ہے یا پاک ہے؟ ہاں، یہاں فقہا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ چونکہ جونک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا خون کہا جائے، وہ بس اس کو اللہ نے یہی صلاحیت دی ہے کہ وہ پیتے پیتے یہاں تک کہ خود مر جاتی ہے، وہ یہی اس میں چینجنگ کی سسٹم نہیں ہے، تو وہ خون نجس ہی ہے، وہ خون پاک، اس میں اپنا خون بنانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم نے کیا کہا تھا، ایسا سسٹم ہو کہ جس سے یہ نہ کہا جائے کہ یہ اس کا پہلے والے چیز کا خون ہے، جونک میں یہ سسٹم نہیں پایا جاتا، لہٰذا اس میں آنے والا خون پاک نہیں بلکہ نجس ہی ہوگا۔ اب ایک مسئلہ اور ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے، مچھر ہم نے مار دیا، پتہ نہیں میرا خون ہے یا مچھر کا خون ہے، شک ہے، ٹھیک ہے، شک ہو جاتا ہے، یہ مچھر کا تھا یا میرا تھا، اگر یقین ہے آپ کو تو وہ پاک ہو۔ بعض لوگ شک، فالتو کا شک میں پڑتے ہیں، دیکھیں اپنے آپ کو شک میں نہیں ڈالیں، اب مچھر کی سوئی اتنی کم نہیں ہوتی کہ مچھر کے وہ الگ سے آپ کے ہاتھ پر آئے، وہ ڈائریکٹ اپنے اندر فوراً لے لیتا، چھوڑتا ہی نہیں کچھ بھی، پتہ ہی نہیں، اڑ گیا، سوج تو سکتا ہے، یہ جو ڈینگو وینگو مچھر چلتے ہیں یہ تھوڑے سے گڑبڑ کر دیتے ہیں، آدمی کو بچنا تو چاہیے۔ یہاں پر میں یہ بھی بات کہوں گا کہ جتنی صفائی رکھیں گے اتنا ہی یہ چیزیں ہم سے دور رہیں گی، بہتر یہ ہے دور رہیں ہم سے یہ، ٹھیک ہے، تو اتنی صفائی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ مچھر وغیرہ ہمارے قریب نہ آئیں۔ اور تو اگر ہمیں شک ہو رہا ہے، شک نہ کریں اس میں، چونکہ عام طور سے مچھر کا خون وہ بیچ میں چھوڑتا ہی نہیں، ڈائریکٹ اپنے اندر فوراً لے لیتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو شک ہے کہ تھوڑا کیا ہوا، کیسے ہوا، تو آپ بہتر یہ جا کے دھو دیں تاکہ آپ شک میں نہ پڑے رہیں۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں پرہیز کر لیں تو اچھا ہے، اگر آپ کو شک ہو گیا کہ میرا ہو گیا یا مچھر کا ہو گیا تو بہتر یہ، تاکہ شک بہت بری بلا ہے۔ حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی شک کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کو بھی حتیٰ وہ عبادت پسند نہیں ہے، یوں شک کر اللہ 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 کر رہے ہیں، تو یہ شک نہ کرو، جلدی سے کرو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جلدی کر کے صفا کر لو اپنے آپ کو۔ بہرحال انتقال کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی اور گفتگو کامل ہو گئی، لیکن میں آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل سے بھی ایک دو مسئلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم توضیح المسائل سے بھی تھوڑا سا آشنا ہو جائیں۔ دو مسئلے انہوں نے اپنی توضیح المسائل میں لکھے ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اگر انسان کا خون یا اچھلنے والا خون رکھنے والے حیوان کا خون، جیسے بکری، جیسے بھینس، یہ سب کوئی ایسا حیوان جس میں عرفاً خون نہیں ہوتا، اس طرح چوس لے کہ وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز ہو جائے، جیسے ایسے چوسے
کہ اس کا جز ہو جائے۔ مثلاً مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے اس طرح خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کے جسم میں پہنچا، اور اسی عمل کو انتقال کہتے ہیں۔ لیکن علاج کی غرض سے انسان کا جو خون جونک چوستی ہے، جب علاج کے لیے جونک کو لگاتے ہیں، چونکہ یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ اس کے بدن کا حصہ ہو گیا یا نہیں، لہٰذا نجس ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ نمبر 204، اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو مار دے اور وہ خون جو مچھر نے چوسا ہو اس کے بدن سے نکلے تو ظاہر یہ ہے کہ وہ خون پاک ہے، کیونکہ وہ خون اس قابل تھا کہ مچھر کی غذا بن جائے، اگرچہ مچھر کے خون چوسنے اور مارے جانے کے درمیان وقفہ بہت کم ہو، پھر بھی وہ اس کا حصہ بن گیا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس خون سے اس حالت میں پرہیز کریں، یعنی جا کے آپ ہاتھ دھو لیں تاکہ اگر یہ شک وک ہو تو یہ ختم ہو جائے، ورنہ عام مسئلہ یہی ہے کہ جو خون مچھر کے جسم میں پہنچ گیا وہ اسی کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے اور وہ پاک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔